اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 2 جون 2026 اور منگل کا دن ہے۔ ایک ساتھی نے ہمارے ادارے کے بچوں کے لیے جو ہے وہ دعوت کا اہتمام کیا تھا، تو اس سلسلے میں اس ساتھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں، علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ ہمارا ادارہ القلم انسٹیٹیوٹ گلیات نتھیا گلی اور نتھیا گلی کا علاقہ ہے کیری رائے کی، اس میں ایک محلہ ہے کڑمٹیاں، سجن گلی سے تھوڑا سا پہلے، یہاں پر یہ ادارہ قائم ہے اور الحمدللہ اس ادارے میں 30 کے قریب طلباء کرام پڑھتے ہیں۔ تو ہماری ترتیب یہ ہے کہ صبح 7:30 بجے کلاسز شروع ہوتی ہیں اور 4 بجے ہم ان طلباء کو چھٹی دے دیتے ہیں اور یہ گھر واپس چلے جاتے ہیں۔ الحمدللہ ادارے کے نتائج بڑے حوصلہ افزا ہیں، تو وقتاً فوقتاً یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ کچھ ساتھی بچوں کے لیے جو ہے وہ دعوت کا اہتمام کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو پیارے بچوں، آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کھانے کے کچھ آداب ہیں۔ کھانا کھانے سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنی چاہیے، ہاتھ دھو لینے چاہیے اور دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ اور ایک ادب ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کھانا ہمیشہ اپنے سامنے سے کھائیں، پلیٹ کے یا تھال کے درمیان میں سے جو ہے وہ اٹھا کر کھانے کی کوشش نہ کریں۔ اپنے سامنے جو چیز ہے، جو کھانا ہے، اسی کو کھائیں، کسی اور کے سامنے سے کھانا نہ اٹھائیں۔ یہ بھی ادب ہے، باقاعدہ طور پر ہمیں دین نے یہ چیز بھی سکھائی ہے۔ اور کھانا پلیٹ میں اتنا ڈالیں جتنا آپ کی ضرورت کے مطابق ہے۔ آج کل جو شادیاں ہوتی ہیں نا، بوفا سسٹم ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، اس میں لوگ کیا کرتے ہیں، ایک طرح کی زیادتی کرتے ہیں، بہت سارا کھانا جو ہے ڈال لیتے ہیں اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا سارا کھانا ضائع ہوتا ہے۔ تو بیٹا میں آپ کو نصیحت کروں گا کہ آپ جب بھی کسی ایسی شادی میں جانے کا موقع ملے تو آپ کھانا اتنا ڈالیں جتنا آپ کی ضرورت کے مطابق ہے، زیادہ ہرگز نہ ڈالیں، وگرنہ اس کا گناہ جو ہے وہ ضائع کرنے کا گناہ، اسراف کا گناہ جو ہے ہمارے سر آئے گا۔ تو ہم نے اس بات کی بھی کوشش کرنی۔ اور ایک ادب ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ لوگ ہماری جب دعوت کرتے ہیں تو ہماری محبت میں دعوت کرتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اسلام نے اس کا بھی جو ہے وہ ادب ہمیں سکھایا ہے۔ وہ کیا ہے کہ ایک تو آپ نے کھانے کے بعد کی دعا پڑھنی ہے، آپ سب کو یاد ہوگی، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ ایک یہ ہے، ایک الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل لہ مخرجا، یہ دعا بھی ہے۔ اور اس میں ہمیں ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے، ہمیں دین کھانے کے حوالے سے ایک ادب یہ بھی سکھاتا ہے کہ کھانے کے ہر نوالے پر ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے۔ جیسے ہی کوئی نوالا ہم کھائیں نا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو کھانے کے ہر نوالے پر الحمدللہ کہتا ہے اور پینے کے ہر گھونٹ پر الحمدللہ کہتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کھانے کے ہر نوالے پر ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے اور پینے کے ہر گھونٹ پر جو ہے ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ایک ادب ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، جب آپ کی کوئی دعوت کرتا ہے، آپ اس کے ہاں جاتے ہیں یا آپ کے پاس وہ کھانے کے لیے بھیج دیتا ہے، دعوت کرتا ہے، تو ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں اسلام نے اس کے لیے بھی دعا سکھائی ہے کہ جس نے ہماری دعوت کی ہے۔ کیا دعا ہے؟ اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی۔ کیا ترجمہ ہے؟ اللہم اطعم من اطعمنی، اے اللہ تو اس کو کھلا، من اطعمنی جس نے مجھے کھلایا، واسقی اور تو اس کو پلا، یا اللہ تو اس کو پلا، من سقانی جس نے مجھے پلایا۔ اور ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، اے اللہ ان کے رزق میں، ان کے ہر معاملے میں، رزق میں، عمل میں، علم میں، اولاد میں برکت عطا فرما، فیما رزقتہم اس چیز میں جو تو نے ان کو رزق دیا، ہر چیز میں برکت عطا فرما۔ اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم، اور یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے، وارحمہم یا اللہ ان پر رحم فرما۔ تو یہ دعا ہمیں لازمی کھانے کے بعد اس ساتھی کے حق میں پڑھنی چاہیے، اس ساتھی کو دینی چاہیے جس نے ہماری دعا کی۔
تو مجھے امید ہے کہ آپ ان آداب کو اچھے طریقے سے یاد رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام بچوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔